آج کل سوشل میڈیا ایڈکشن کا باعث بن رہا ہے اور اس میں بہت سا مفید وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم کس طرح اپنی توجہ کو مرکوز رکھ سکتے ہیں اور اس مسئلہ سے نمٹ سکتے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ برائی ہے اور تو آئے ہیں بچور کافی عمر میں آئے ہیں، پنجابی بھی آپ کو آتی ہوگی جی۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں مثال ہے کہ سوئے ہوئے کو تو آدمی جگا سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے آدمی کس طرح جگائے آدمی؟ ٹھیک ہے، جو جاگتا آدمی مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جگانا بڑا مشکل کام ہے۔ سوائے اس کے کہ بعض اس میں بھی لطیفہ ایک وہاں ہاسٹل میں قادیان کی بات آئی ہے، کہاں ہاسٹل کے بعض لڑکے نا بورڈنگ کے اسکول کے سوئے رہتے تھے، فجر کی نماز پہ نہیں جاتے تھے، تو سپرنٹینڈنٹ نے شکایت کی تو ان کے جو انچارج تھے انہوں نے کہا اچھا صبح میں آؤں گا، میں دیکھوں گا کہ انہوں نے کہا سوئے نہیں ہوتے، مچھلے بن رہے ہوتے ہیں۔ کہتے اچھا پھر میں اس کا علاج کرتا ہوں، تم صبح میں آؤں گا۔ فجر کی نماز پہ گئے اور انہوں نے کہا یہ دیکھو تم کہتے ہو یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ سارے جاگ رہے ہیں، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کا جو دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہے نا وہ ہلتا ہے سوتے وقت۔ انہوں نے ویسے ہی ایک بات کی، یہ بات سنتے ہی نا جتنے وہ مچھلے بنے ہوئے سوئے ہوئے تھے نا سب نے دائیں پاؤں کا ڈھلانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے اٹھایا، اٹھ کے بیٹھو، تم لوگ تو جاگ رہے ہو نا، میری بات سن کے تم نے ہلانا شروع کیا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ تو ایک لطیفہ ہے کہ مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایڈکشن ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اس سے فیملی ریلیشن بھی خراب ہو رہے ہیں اور سوشل ریلیشن بھی خراب ہو رہے ہیں اور اپنا ہمارے کاروبار کا بھی اثر ہو رہا ہے۔ ہر وقت بجائے اس کے کہ یہ دیکھو کہ نئے طریقے تلاش کرو کہ میں کس طرح اپنی سیل کو زیادہ بہتر کر سکتا ہوں، اپنے بزنس کو بہتر کر سکتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اٹھ پٹانگ چیزیں دیکھنے وقت لگاتے ہو تو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جب پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے پھر بھی آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بیوقوفی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ ٹھیک، تو جاگے ہوئے ہو نا، یا تو اس کو ہونا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ نقصان کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے نقصان کیا ہے، پتہ ہے نا، اس کے بعد دیکھتے ہو تو پھر میں کیا بتاؤں اب اس پہ؟ یہی ہے کہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ میں نے ان غلط کاموں میں نہیں پڑھنا۔ ان لوگوں مورزون کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لغویات جو ہیں سے ان اعراض کرو، ان سے بچو، ٹھیک ہے۔ اور یہ لغویات ہیں ساری، ان پہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ ویسے ایڈکشن تو ہو جاتی ہے، ایک دفعہ آدمی کھول لے نا آئی پیڈ ہیں یا سیل فون اور کوئی دیکھنا شروع کر دے تو پھر وہ اس میں ایک آتا ہے، پھر اس نیچے ایک اور کمنٹ آتی ہے، اس کی لائن لگی ہوتی ہے، پھر وہ اس کو کھولتا ہے، پھر تیسری کھولتا ہے، وہ پھر کھولتا چلا جاتا ہے۔ ایک انٹرسٹ کا کوئی ٹاپک مل رہا ہوتا ہے آپ کو، اس کو تو دیکھ لیا آپ نے، پھر جو نیچے نظر پڑتی ہے وہ اس کے نیچے کچھ اور بھی آ رہا ہے، وہ بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہر جگہ اس میں تو اتنی بےہودگیاں ہیں کہ حد کوئی نہیں۔ اب ہمارے میں نے دیکھا کئی پروگرام MTA کے یا جماعت کے ہوتے ہیں، اس کو آپ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ذرا سا اس کو اسکرول کریں، ذرا سا اوپر آتا ہے تو نیچے سے کوئی فلم یا کوئی گندی بے خدا چیز آ رہی ہوتی ہے۔ اب آدمی وہ فلم تو جماعت کا پروگرام دیکھنے کا تو اثر کوئی نہیں ہوتا، اس کو دیکھنے تو شروع ہو جاتا ہے، پھر دماغ پولیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، زہر آلود ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برائیاں تو ایک برائی سے دوسری برائی نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے بچنے کا طریقہ یہی ہے، استغفار پڑھو اور ایک ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام، میں نے نہیں دیکھنا، ایک پروگرام دیکھا ہے بس اسی کو دیکھنا ہے، آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایڈکشن تبھی دور ہو سکتی ہے، اور اس لیے میں نے بتایا کہ لوگوں کو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ بچوں میں ایڈکشن ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے بین لگا دیا ہے کہ 15 سال تک کی عمر تو دوبارہ نہیں دیکھنا، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب خود ریئلائز دنیا والے بھی کر رہے ہیں، بلکہ جو AI کا جو تھا بنانے والا ریسنٹلی اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ AI کو تم سمجھ رہے ہو بہت کچھ کر لے گا، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن آئندہ جا کے تمہیں اتنا اس کا نقصان ہوگا نا، تم لوگوں نہیں سمجھتے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنا نقصان ہوگا، تم لوگوں کو تباہ ہو جاؤ گے، ساری دنیا کے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے نمٹنے کے لیے یہی ہے کہ مومن کو تو ایک قوت ارادی ہونی چاہیے، ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے،
دوسرے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لغویات سے بچا کے رکھیں. ٹھیک. اور جب اپنے نمونے دکھاؤ گے تو آگے بچوں کو بھی نمونے دکھاؤ گے. اگر خود دیکھ رہے ہوں گے ماں باپ بیٹھے آئی فون پہ، سیل فون پہ، آئی پیڈ پہ ہیں اپنی پسند کے پروگرام اور فلمیں، تو بچے کہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی دیکھیں. بعض فیملیاں ہوتی ہیں باپ کے پاس علیحدہ ہوتا ہے، ماں کے پاس علیحدہ ہوتا ہے، بچے علیحدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کھانے کی میز بیٹھے کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر رہا. تو آپ کے جو فیملی ریلیشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اور ایک عمر کے آگے بچے پھر انڈیپینڈنٹ ہو کے پھر چلے جاتے ہیں. ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کو نصیحت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. کس وقت آپ کہیں کہ نماز پڑھو ہیں. ویسے بھی ہے، میں نے ایک دفعہ بتایا تھا یہی ملاقات میں ہی کہ اس کے بھی خلاف ہیں اخلاق کے بھی، کہ آدمی بیٹھا ہے، دو آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرے چوتھا آدمی بیٹھا ہوا اپنے آئی فون پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو بتاؤ کہ یہ اخلاق کی بات اس طرح ہے نا کہ مجلس میں بیٹھے ہو تو ایسی بات نہ کرو جو دوسرے کو سمجھ نہ آئے. ہر ایک کے کامن انٹرسٹ کی باتیں ہونی چاہیے. اسی طرح یہ ہے جب فون لے کے بیٹھے ہوں گے تو کامن انٹرسٹ کہاں ہوگا؟ پھر ماں باپ کو نصیحت کرنے کا وقت کہاں ملے گا بچوں کو؟ تو ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ تم نے ہماری باتیں سننی ہیں تاکہ ہم آپس میں ہمارے تعلق ریلیشن زیادہ بڑھیں، بہتر ہوں.